الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ہم نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو اس لیے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنی ہی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما، عقیدہ صحیح نصیب فرما، دنیا بھی اچھی کر دے اپنی رحمت سے اور آخرت بھی اچھی کر دے اپنی رحمت سے۔ اس کے بعد آپ سب یہ تو جانتے ہی ہیں کہ رمضان کی آمد ہے اور شعبان کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کے اندر بہت سارے ایسے کام ہیں جن کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن ہم ان کو کرنے میں بڑا فخر سمجھتے ہیں، بڑی نیکی سمجھ کر کے کرتے ہیں، اور وہ کام نہیں کرتے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور صحابہ نے حضور سے سیکھا اور اس پر عمل کیا۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا قیام فرمایا، حتیٰ کہ اس قیام میں آپ کے پیروں پر برم پڑ جاتا تھا۔ تو میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ نے آپ کے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے تو آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھ پر بے شمار احسان کیے، اتنے احسان کہ میں ان احسانوں کا گن بھی نہیں سکتا۔ سب سے بڑا احسان کہ اس نے مجھے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، پھر نبوت کا تاج پہنایا، میں تو اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ اب ذرا میں اور آپ سارے غور کریں، کہاں حضور، کہاں ہم، اور کہاں آپ کا معصوم ہونا، اور ہم تو ہیں ہی گناہ گار۔ تو کیا سبق ملا کہ ہمیں زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ یہ مہینے شعبان اور رمضان کے اس لیے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کریں، تیاری کریں رمضان کی۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیر اتنے ورم آلود ہیں، سوج پڑی ہوئی ہے، تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کو بھی یہی جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، اے مغیرہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر حال میں، مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، گاڑی چلا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، مفت کی نیکی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے، کوئی پابندی نہیں، نہ بچوں کی نہ کوئی، فالتو بیٹھے ہوئے اور نیکی کما رہے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کئی بار عرض کیا، پھر دہراتا ہوں بات کو کہ سبحان اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کہنے سے ایک مرتبہ آپ کہیں گے تو جنت میں اس کے بدلے میں پھلدار درخت آپ کے نصیب میں ہوگا، اور جس کے نصیب میں وہ درخت ہوگا وہ لازماً اس کا پھل کھائے گا، کیا مطلب وہ جنتی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع رکھے ہیں ہر انسان کے لیے۔ آج کل جو عام ہمارا سلسلہ ہے، مشہور ہے، شعبان کی 15ویں رات کو
آسمان سے اللہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو دوں، اولاد مانگنے والا یا جو اس کی حاجت ہے. 2 آدمی رہ جاتے ہیں، مشرک اور مشاہن. مشاہن کس کو کہتے ہیں؟ جس کا سینہ کینے سے بھرا ہوا ہو، بظاہر بڑا ہنس کے بات کرے لیکن سینہ صاف نہ ہو. ان 2 آدمی کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا بلکہ رحمت کی نظر سے ہی نہیں دیکھتا. حضرت عائشہ کے متعلق مشہور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکل گئی جنت البقیع میں، اور ان کو یہ کھٹکا تھا کہ آج میرا دن تھا، میری باری تھی، کہیں حضور کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے. یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا اپنا گمان تھا، میرا خیال تھا. دیکھا کہ جنت البقیع میں دیر تک آپ کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں. جو لوگ بقیع میں مدفون تھے سب کی بخشش کے لیے دعا، اور خصوصاً جو شہداء تھے ان کے لیے دعا. جب حضور واپس ہوئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بھی جلدی سے واپس آئی اور تیز تیز قدم اٹھانے شروع کیے. تو جب میں گھر میں داخل ہو گئی اور میں جلدی سے لیٹ گئی لیکن میرے سانس پھولے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، بتائے گی؟ نہیں تو میرا رب مجھے بتا دے گا کیا بات تھی. حضرت عائشہ فرماتی میں گھبرا گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ وہم گزرا تھا کہ آپ کہیں دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے. فرمایا عائشہ کیا تم خیال کرتی ہو کہ محمد الرسول اللہ کسی کے ہاتھ میں خیانت کر سکتے ہیں؟ حق تیرا تھا، دوسری بات کیا تھی، اصل حقیقت کیا تھی؟ فرمایا عائشہ میں لیٹا ہوا تھا اور تو فالتو کپڑے اتار کر کے میرے ساتھ لیٹی ہوئی تھی. جبریل آئے اور ایسے حالات میں جبریل اندر نہیں آئے. جبریل نے مجھے آہستہ سے آواز دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے جبریل کو جواب دیا، فرمایا باہر آؤ. میں جب باہر نکلا تو میں نے آہستہ سے جوتا اٹھایا اور آہستہ سے دروازہ بند کیا کہ تیری نیند میں خلل نہ ہو. کتنا رحیم ہے ہمارا پیغمبر. ہمارا کیا ہوتا ہے، مثلا پانی پینا ہو نا تو بیگم مصروف ہے بچوں کے ساتھ، میں نے پانی مانگا تھا نا کیوں نہیں دیا، اسی پر لڑائی شروع ہو گئی. اور کیا کچھ ہوتا یہ سب آپ کے سامنے ہے. جبکہ رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ جتنی نرمی سے بات کر سکتے ہو، 4 حق عورت کے ایسے ہیں کوئی مرد ادا نہیں کر سکتا. میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں، پھر دہراتا ہوں اس لیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. پہلا حق بیوی کا ہے کہ وہ مرد اور جہنم کے درمیان پردہ ہے. گھر بیوی ہے، اس کی آنکھ غیر جگہ نہیں اٹھے گی، آنکھوں میں حیا اور شرم رہے گا. دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ وہ تیرے گھر کی چوکیدار ہے. اگر تو کما کے لائے اور وہ حفاظت نہ کرے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تیسرا تیرے بچے اس سے پیدا ہوتے ہیں، وہ بچوں کی خدمت کرتی ہے، ساتھ تیری بھی خدمت کرتی ہے. چوتھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ تیری کسی امانت میں خیانت نہیں کرتی، اپنے جسم کا خیال کرتی ہے اور تیری فرما بردار اور اطاعت شار ہے. یہ ایسی 4 خوبیاں ہیں، میری مائیں بہنیں بھی نوٹ کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کے بدلے میں حضور نے فرمایا میں ان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو نمازیں 5 پڑھے، روزے رکھے، خامند کی اطاعت کرے اور ایسا کام نہ کرے جو خامند کو ناپسند ہو. فرمایا محمد جنت کی ضمانت دیتے ہیں، جنت کو 8 دروازے کھلے ہوں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم مردوں کے لیے بھی بہت کچھ ہے اگر ہم محنت کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کس سے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا عورتوں کے لیے تو 8 دروازے کھلے ہوں گے، تو کیا مردوں میں سے بھی کوئی ہوگا جس کے لیے 8 دروازے کھلے ہوں گے اور ہر طرف سے آواز آئے گی آ جاؤ؟ فرمایا اظنو، میں خیال کرتا ہوں ابوبکر کہ تو ہی ہوگا وہ جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. کیا کرتے تھے ابوبکر؟ یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، ناداروں کا خیال کرتے تھے، صدقہ اور خیرات کرتے تھے. صدقہ اور خیرات
مصائب کو دور کرنے والا ایک ذریعہ ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بہترین جو اللہ نے تعریف کیا نا، انما یأمر مساجد اللہ، وہ بڑا اچھا کام ہے جو مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے. جو یہاں تعمیر کرتا ہے اس کے لیے جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر ہوتا ہے. یہ آپ کی مسجد بن رہی ہے، آپ تعاون کرتے ہیں، کرتے رہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو فرمایا ابو بکر پھر وہ تو ہوگا. اب وہ میں عرض کر رہا تھا کہ اصل حقیقت حضرت عائشہ والی یہ تھی کہ جبریل نے کہا چلیے، آپ چلے گئے. فرمایا عائشہ میں اپنی مرضی سے نہیں گیا، محمد اپنی مرضی نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے حکم تھا، اور میں کسی کے حق میں کوئی خیانت کرنے والا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خائن نہ بنائے، رسول اللہ کا تابعدار بنائے. آج کے اس دور میں آپ نے دیکھا ہے دھوم دھڑکا، یہ ہمارا پنجابی کا محاورہ ہے، دھوم دھڑکا، چان ماری. اوپر سے اللہ کی رحمت کا نزول، نیچے سے فائرنگ، گولہ باری. ہم سینکڑوں نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں پیسہ اپنا برباد کر دیتے ہیں. اگر یہی پیسہ یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے، غریبوں کے لیے، صدقہ اور خیرات کے لیے خرچ کریں تو جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلیں. اللہ نے آپ کو موقع دیا. حضور نے فرمایا اس روایت میں، یہاں تک تو یہ روایت صحیح ہے کہ اللہ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق پر رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن اس کا حضرت عائشہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اپنی جگہ ایک اس رات کی اہمیت ہے یا فضیلت ہے، اور اس میں یہ جو رات کا قیام اور دن کا روزہ اور صدقہ اور خیرات، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. کوئی ضعیف سے ضعیف جو روایات ہے نا، اس میں بھی یہ بات نہیں ملتی. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے، بلکہ بہت سارے اور امام رجب نے اور دیگر نے، کہ یہ مصنوعی بات 448 ہجری میں عراق کے اندر عراقیوں نے ایجاد کی، یہ جو آپ بناتے ہیں شب برات. اور وہ چونکہ آتش پرست تھے تو وہ مسجد میں جاتے تو اپنے ساتھ آگ رکھتے. ان کا مقصد یہ تھا کہ جو یہ باقی آتے ہیں ان کی پرستش بھی ہو، جب سجدہ کریں تو آگ کا ہو. عمر فاروق نے اس بدعت کو ختم کر دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایسی بدعات جن کے کرنے سے اللہ ناراض، رسول ناراض، نہ اللہ نے فرمایا نہ رسول نے کر کے دکھایا، تو پھر ہم کرنے میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں. ہمارے گھر میں اپنی بات کرتا ہوں، جو کہ پریکٹیکل میرا بات ہے نا، کسی نے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کھیر بھیجی، مٹی کا وہ ہوتا ہے جو پیالہ سا یا ٹوٹی سی. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہنس کر کہ یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آج شبرات ہے اور کھیر آئی ہے. میں نے کہا آپ کو نہیں لینی چاہیے. جس نے کہا میں واپس کر دیتی، لیکن میرے اندر یہ حیا آیا کہ تعلق دار ہیں، یہ لے کے آئے، ہم کھائیں گے نہیں، لیکن اس کا دل نہیں توڑا. میں نے کہا پھر اس کو یہ کہہ دینا تھا کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اس سے بچو. کہنے لگی پھر آئے گی تو کہوں گا. تو ایسے کرتے ہیں، یعنی نیکی سمجھ کر کے کرتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بے شک جواب نہ دیں، اپنے اللہ کو جواب دیں. آپ میں سے کتنے ہیں جو شعبان میں رمضان کی آمد کی تیاری کے لیے روزے رکھتے ہیں، جو اصل سنت ہے؟ کتنے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں ہمیں بعض دفعہ اتنا خیال ہوتا کہ یہ دونوں ماہ کے روزے برابر ہو جائیں گے، لیکن آخر میں آ کر حضور چھوڑ دیتے تھے اور فرماتے تھے. ہم نے کہا آپ کیوں روزے رکھتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں رمضان کے روزوں کی تیاری کرتا ہوں تاکہ ان کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ ہو. حضور تو یہ سوچیں، اور ہمیں تو ویسے ہی ماشاءاللہ سحری کا کھانا فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے. پہلی کی امتوں کے اندر 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا. اللہ نے امت محمد رسول اللہ پر احسان فرمایا، اور یہ بھی احسان فرمایا احلت لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اے لوگو تمہاری بیویاں بھی تمہارے لیے جائز ہے، جبکہ پہلے لوگوں کے لیے نہیں تھی. میں تشریح نہیں کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں بات کو. اتنی آسانی اللہ نے ہمیں دی ہے رسول اللہ کے رحمت اللہ عالمین ہونے کی. یوں سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی برکت کی وجہ سے
آپ کے لائے ہوئے دین کی برکت کی وجہ سے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو۔ اور جو لوگ یہ کام نیکی سمجھ کر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات کا روزہ رکھنا، نہ رات کا قیام کرنا، دن کا روزہ رکھنا، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ ذرا سوچیں، خدا کے لیے سوچیں، اگر یہ اتنا کام اچھا ہوتا یا کرنا ہوتا تو کیا محمد رسول اللہ نہ کرتے، جن پر دین نازل ہوا، جو شارع ہیں، جو ہر چھوٹی بڑی، جس پیغمبر نے آپ کو آداب غسل بتائے، آداب وضو بتائے، آداب مسجد بتائے، کیا وہ نبی اتنی بڑی بات نہ آپ کو بتاتے؟ کوئی ثبوت نہیں۔ صحابہ، میں کہتا ہوں آپ ائمہ کی طرف 428 یا 48 سال کے بعد عراقیوں نے یہ بدعت جاری کی۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا آپ گھر سے اگر وضو کر کے نکلیں تو کیا آپ کو ملتا ہے؟ میں نے پہلے بھی کئی بار یہ بات کی ہے، پھر دہراتا ہوں، باوضو ہو کر گھر سے آپ جب نکلیں تو پڑھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یا الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا تمہارے گھر سے نکلتے وقت دائیں اور بائیں دروازے کی جو چوکھٹ ہے، فرشتوں کی قطار ہوتی ہے مسجد تک۔ جب آپ نکلتے ہیں تو فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور آپ بخشش کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آمین کہتے ہیں، آپ کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ ہم آتے ہیں تو گنگناتے ہیں، اور گناتے کیا ہے؟ لیلا وہ مر گئی ہے، اب وہ منگیشتر اس کے گانے یا نور جہاں کے گانے، اور پھر جومتے ہیں بڑے بڑے داڑھیوں والے میرے جیسے گناہگار بھی۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، یاد رکھیں، نیکی وہی نیکی ہے جو محمد رسول اللہ نے کی۔ اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کر لیں وہ نیکی نہیں ہے۔ فرمایا فہو رد، وہ ردی کا ٹوکرا ہے، اس کا کوئی آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آئیں ہم سب مل کر اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں۔ مانگنا ہمارا فرض ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، اور دینے والا تو وہ ہے، وہ تو دیکھتا ہے کہ مانگنے والے کی نیت کیسی۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ بات کیا ہے کہ اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، اللہ مرتے وقت ایمان نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہمارے ساتھی بزرگ بھائی فوت ہو گئے، اللہ سب کی بخشش فرما، سب کو عذاب قبر سے، عذاب آگ سے آزاد فرما دے۔ اللہ اپنی خاص رحمت سے ہمیں توفیق دے کہ تیری توحید پر ہم قائم رہیں۔ اس کے لیے بڑی سے بڑی اگر قربانی دینی پڑے تو اللہ ہمت اور توفیق دے کہ توحید کے لیے ہم ڈٹے رہیں۔ چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک صحابی ابو درداء غالباً، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ فرمایا ابو درداء یاد رکھ، لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان قطعتا او حرقتا، تیرے جسم کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا آگ میں جلا کر راکھ بنا دیا جائے، جسم کٹا لینا اس کو پسند کرنا، آگ میں جل جانا پسند کرنا، لیکن شرک کو پسند نہ کرنا۔ اور یہی بات حضرت لقمان نے علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہی تھی، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور شرک ہم سب سے ہو جاتا ہے۔ شاید آپ اہل حدیث لوگ ہیں، چھاتی پہ ہاتھ مار کر ہم تو شرک نہیں کرتے، لیکن میری زندگی کا تجربہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ رہ کر کے کہ ہم سے کوئی نہ کوئی مثلا ہم اپنی مرضی کی پیروی کرتے ہیں، خواہش کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ولا تتبع الہوا، خواہش پرستی نہ کرو، یہ ایک شرک کی قسم ہو جاتی ہے۔ تو ہر وقت اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ رسول محترم 300 مرتبہ 400 مرتبہ دن میں استغفار کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس کی رحمت کا سوال کرتے تھے۔ سو ہمیں یہ درس ملا کہ ہم سب کے لیے ضروری ہے استغفار کو لازم پکڑیں، اپنے عقیدے کو صحیح کریں، عبادت صرف اللہ کی، اطاعت صرف محمد رسول اللہ کی، اسی میں کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین واجعلنا منہم اللہم اغفر الشرک والمشرکین اللہم لا تجعلنا منہم اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلم والحقنا بالصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.